بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بہت ہی اسپیشل شو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ہم بات کریں گے پاکستان کے ماسٹر کرکٹ کوچ کے ساتھ. ان کا نام سبیح اظہر ہے. آپ پاکستان کے فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں. اس کے بعد آپ نے پاکستان اے ٹیم کی بھی کوچنگ کی ہے. آپ نے پاکستان انڈر 19 ٹیم کی بھی کوچنگ کی ہے. آپ نے پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی بھی کوچنگ کی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی لسٹ آف اچیومنٹس آر ٹو لانگ فار دس شارٹ ویڈیو. تو آج ہم ان کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا انٹرویو کریں گے. پہلے ہم ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. ان سے کچھ ان کے جو پرسنل لائف ہے ان کے اوپر بھی کوشچن کریں گے اور ان سے کچھ سبق سیکھنے کی ان کی شخصیت سے کچھ سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد کرکٹ پہ بات ہوگی اور کرنٹ پاکستان کرکٹ ٹیم پہ بات ہوگی. تو چلیں اپنا انٹرویو میں سٹارٹ کرتا ہوں. سبیح اظہر صاحب السلام علیکم. کچھ آپ بتائیں کہ ابھی آپ کی کیا مصروفیات ہے اور آگے کے آپ کے فیوچر کے کیا پلان ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ زہر بھائی. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا. تو آپ کا بہت یو موسٹ شکریہ. ویلکم. یو موسٹ ویلکم. اور باقی آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریباً 40 سال ہو گیا مجھے کہہ لیں کہ میں کرکٹ میں انوالو ہوں. اور پہلے کوئی 18-20 سال کرکٹ کھیلی ہے، خود فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، انگلینڈ میں لیگ کرکٹ کھیلی. اور اس کے بعد پھر تقریباً 2000 سن جو ہے نا سے میں انوالو ہوں ان کوچنگ. تو اس کو بھی 20-21 سال مجھے ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب کافی عرصہ جو ہے میں تقریباً 19 سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ انوالو رہا. اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں نے چھوڑے ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے. تو اب میں اپنی ایک اکیڈمی ہے میری جی. میں نے کہا اتنا عرصہ کرکٹ کے اندر گزارا ہے تو اب کیوں نہ کرکٹ کو ہی ظاہر ہے واپس کرنا، ریٹرن کرنا ہے. اور اتنا جو ایکسپیرینس ہے یا اتنی جو کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے تو کیوں نہ بچوں کو ریٹرن کیا جائے. اب میری اپنی جو ایک اکیڈمی ہے پرائیویٹ، سبیح اظہر کرکٹ اکیڈمی کے نام سے، جو تھوڑا سا آہستہ آہستہ فیمس ہو رہی ہے ساکا کے نام سے. تو بس ادھر ہی صبح شام ادھر ہی ہوتا ہوں. صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں. تو بس آج کل تو یہی شغل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے بچوں کو آپ سر کوچنگ کرا رہے ہیں اپنی اکیڈمی کے اندر؟ ابھی میرے پاس تقریباً 70+ کے قریب لڑکے ہیں جو ڈفرینٹ ایج گروپ کے ہیں. کرکٹ ہی آپ کو ہونا بچھوڑنا ہے ساری زندگی کے میں. تو اگر ہم آپ کو چوائس دیتے، اگر آپ کو کوئی آلٹرنیٹو کیریئر ہوتا تو آپ کی نظر میں کیا ہوتا؟ آپ کرکٹر نہیں ہوتے، کرکٹر کوچ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے آپ؟ کوئی زہر بھائی مجھے سچی بات ہے، پہلے بھی کبھی کافی لوگوں نے میرے سے یہ کویشچن کیا ہے کہ میں تو سمجھو کہ جب سے اسکول سے نکلا کرکٹ اور بس ابھی تک کرکٹ میں کسی اور طرف دیکھنے کا جو ہے نا وہ شاید مجھے جو ہے نا چانس ہی نہیں ملا. تو آپ نے کرکٹ کے علاوہ کچھ اور دنیا میں کچھ سوچا ہی نہیں؟ آپ کی زندگی کرکٹ ہی رہی؟ سوچا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں شاید نہ ہوتا تو کوئی بزنس وغیرہ میں ہوتا، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہوتا یا کوئی نہ کوئی کریٹو کام ضرور کر رہا ہوتا. اچھا اچھا اچھا، زبردست. اگر شروع میں آپ کے جو کرکٹ کے جو کیریئر ہے اس کے شروع میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز تو آئی ہوں گی، اس کے بارے میں بتائیے. اور ان ڈیفیکلٹیز کو آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ ادھر کرکٹ کے کیریئر کے اندر یا کوچنگ کے جو کیریئر شروع کیا اس کے اندر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز آئی ہوں، اس کو کیسے اوور کم کیا تاکہ ہم لوگ بھی اس سے آپ سے تھوڑا سیکھ سکیں؟ دیکھیں ڈیفیکلٹیز تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اب تو خیر کافی ایسا ایک کلچر آ گیا ہوا، ایک ایسا ایٹماسفیئر ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ خود ہی آتے ہیں آپ کو بچوں کو لے کے جی کرکٹ ان کو سیکھنی ہے، اس کو بڑا شوق ہے. تو جب ہم لوگ میں نے سٹارٹ کی تھی اس وقت تو مطلب سپورٹس کا تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں. اس وقت تو بڑا چھپ کے جو ہے نا کرکٹ کھیلنی پڑتی تھی اور گھر والوں کو جو ہے نا بڑی مشکل سے یہ بتانا پڑتا تھا یا منانا پڑتا تھا کہ جی میں کرکٹ کا میچ کھیلنے جا رہا ہوں، آج میرا میچ ہے. تو بڑا اس وقت تھوڑا مشکل تھا. جب سٹارٹ کیا ارلی آن تو شام کو تو جاتا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب یا ظاہر ہے ان کے یا والدہ کا وہ یہی تھا کہ یہ پڑھے کچھ کرے جی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے.
تو پھر میں کوشش کرتا تھا کہ پڑھائی بھی میری ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلتی رہے، تاکہ رزلٹ اگر اچھا آئے گا تو پھر والدین کو اتنا فیل نہیں ہوگا کہ چلو رزلٹ اس کا اچھا آ رہا ہے. تو کرکٹ میں آپ کی پڑھائی کے اوپر افیکٹ کیا کرکٹ نے آپ کی، اگر آپ کہیں اسٹڈیز میں افیکٹ کیا شروع کے دنوں میں؟ نہیں، بہت زیادہ کیا ہے. پھر آلموسٹ پھر ظاہر آپ کو پتا ہے کرکٹ فل ٹائم جاب ہے. جب میں اصل میں انڈر 19 پھر کھیلا، پھر اس وقت میرے والد صاحب نے جو ہے نا، لیکن بڑے بھائی میرے تھے، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں اس کو کھیلنے دیں، کرکٹ کھیلے ہی ہے. تو پھر میں نے ظاہر کرکٹ جب انڈر 19 کے فوراً بعد ہی مجھے بینک سے آفر آ گئی جی آپ ہمارے بینک کی ٹیم میں کھیلو تو آپ کی جاب بھی مل جائے گی. تو وہ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنے ڈاکومنٹ دے دیے. پھر میں واپس والد صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا نہیں ابھی تم جو ہے نا اپنی پہلے پڑھائی کمپلیٹ کرو. پھر میں ان سے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ اپنے واپس لے لیے کہ جی میں نے ابھی بینک جوائن نہیں کرنا ہے. پھر ایک قسم میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کو بھی سیٹسفائیڈ رکھا، کہ کوشش کرتے رہے کہ وہ بھی سیٹسفائیڈ رہیں کہ آپ کا کیریئر کہیں چل رہا ہے، اور اپنا شوق بھی پورا کرتے رہے. بس وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا تھا. پھر ایکچولی پھر 81 کے اندر جب اس وقت میں نے بالکل نئی انڈر 19 ختم کی تھی، پھر میں نے جو ہے نا اس وقت بڑی اچھی ایک اے ڈی وی پی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا تم ٹرائل پہ آ جاؤ. تو وہ پھر میں نے نا بینک جوائن کر لیا. میں گیا ٹرائل میں سلیکٹ ہو گیا. وہ وہاں پہ وہ ابھی نئی ٹیم بن رہی تھی بینک کی، جو ابھی اس نے فرسٹ کلاس کرکٹ اسٹارٹ کرنی تھی. تو وہ پھر میں نے تقریباً 4-5 مہینے گھر بتایا ہی نہیں ہے کہ میں آلریڈی بینک جوائن کر چکا ہوں. تو پھر مجھے والد صاحب نے جو ہے نا، پھر میں نے بھائی کو کہا، میں کہ آپ بتا دیں اب، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بتانا تو ہے، کیونکہ پھر ان کے ساتھ یہ ٹور شور پہ اگر جانا ہوا یا کوئی پریکٹس کرنی ہوئی تو بس پھر وہ بینک جب جوائن کر لیا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا جب وہ پے آ کے امی کو دے دی یا سارے کر دیے تو پھر تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو حوصلہ ہو گیا کہ چلو بچہ کسی لائن پہ لگ گیا. تو پھر آگے بس پھر بینک کی کرکٹ سٹارٹ ہو گئی، پھر راولپنڈی کی کرکٹ سٹارٹ ہو گئی. بس اسی طرح میں کرکٹ میں کھیلنا شروع کر دیا. زبردست. یعنی کہ اسٹرگلنگ پیریڈ رہا، لیکن آپ نے کوشش کیا کرتے رہے کہ اپنی کرکٹ اور اپنے والدین کو ایک ساتھ ہی سیٹسفائیڈ رکھیں اور اپنا کرکٹ کا شوق بھی پورا کریں. بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی اس طرح کی دونوں چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا. سر بھائی میں سچی بات بتاؤں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی میرے پہ خاص ہی کرم رہا ہے، کوئی والدین کی دعائیں میرے پہ رہی ہے کہ جس طرح کی مطلب مجھے اس طرح کی شاید اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. یا مطلب انڈر 19 کھیلا، فوراً ہی بینک کی سے آفر آ گئی، بینک کی نوکری جوائن کر لی. پھر کتنا عرصہ لمبا کرکٹ کھیلتا رہا. پھر 83 میں انگلینڈ لیگ کرکٹ سے آفر آ گئی، وہاں کھیلنا شروع کیا. فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی وہ ٹھیک ہے، آپ ان اینڈ آؤٹ اپ اینڈ ڈاؤن وہ لگے رہتے ہیں. لیکن میں اگر سارے پیچھے اپنے کیریئر پہ یا پیچھے میں اس پہ کسی چیز پہ بھی نظر دوڑاؤں تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم رہا ہے کہ جو ہے مجھے کوئی اتنا زیادہ اسٹرگل اس طرح نہیں کرنی پڑی مجھے جس طرح کے بہت زیادہ کرکٹرز نے کی. کرکٹ کھیلنے کے فوراً بعد ہی میں کوچنگ کے پروفیشن میں آ گیا. کوچنگ میں آتے ہی میں نے پھر کوچنگ کوالیفکیشنیں کی، لیول 1 لیول 2 لیول 3. تو وہ بھی میں آہستہ آہستہ پھر کوچنگ میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا کمپنسیٹ کیا. میں پاکستان کے مختلف جونیئر جو ہے نا ٹیموں کی میں نے کوچنگ کی. تو بس یہ ابھی جو آخری پیریڈ تھا اس میں آگے تھوڑا سا بورڈ کی طرف سے جب پاکستان کرکٹ یہ والا پی سی بی کا بورڈ آیا تو پھر تھوڑا سا مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا گیا اور میری جو ہے نا جاب چلی گئی. ادروائز جو ہے اس وقت سے جو ہے نا مطلب آپ سمجھ لیں کہ شاید تھوڑا میرا اسٹرگل پیریڈ ہے، لیکن اس سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا کمفرٹیبل رکھا اور ہر چیز مجھے زندگی میں اویلیبل ہوئی اور ہر چیز جو میں خواہش کرتا گیا مجھے ملتا گیا. ابھی بھی الحمدللہ بس گزارا چل رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. تو سر ماشاءاللہ سے آپ کا اتنا زیادہ کرکٹ کا کیریئر، اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، اور
اگر آپ ابھی سوچتے ہیں کوئی ایسی ایڈوائز جو آپ اب 16 سال کے سبھی اظہر کو دینا چاہیں, کوئی ایسی ایڈوائز جو آپ کہیں کہ اگر میں اپنے ینگر سیلف کو دوں تو وہ کون سی ہوگی آپ کے خیال؟ دیکھیں جو سب سے جو اس وقت میں ایڈوائز یہی دوں گا کہ جو اس وقت تھوڑا سا نا وہ کلچر ایک ڈیولپ سا ہو گیا ہوا ہے. دیکھیں میں کہ اگر آپ جب تک محنت نہیں کریں گے, آپ کرکٹ کے اندر یا کسی بھی سپورٹس کسی چیز میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ نے اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے ہی آگے نام بنانا ہے, یا صحیح. آگے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں آپ نے پروگریس کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا بالکل ایک نیک نیتی کے ساتھ آنیسٹلی اپنے جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو آنیسٹلی کریں, محنت کریں. اور میرے تو ایک ہی جو ہے نا وہ ساری زندگی رہا ہے کہ ایک تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین رہا ہے, اور ایک مجھے اپنی ایبلٹی پہ بڑا رہا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا تھا اس کو پھر میں بہت پروفیشنلی کہہ لیں یا بہت میں طریقے سے بڑی محنت کے ساتھ کرتا تھا. کبھی میں نے کسی چیز کو اتنا ایزی یا آسان نہیں لیا, ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں کھیلتا تھا ظاہر اس وقت تو کمپٹیشن تھا پورے پاکستان کے ساتھ تھا, آپ نے بڑے بڑے پلیئروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. پھر جب کوچنگ میں آیا تو کوچنگ میں بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ہر ٹیسٹ پلیئر تھے وہ کوچنگ کرنا چاہتے تھے, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے پھر کورسز کیے, پھر سارا کچھ کیا. تو میری تو یہی ہمیشہ ہر بچے کو یہی جو ایڈوائز ہوتی ہے کہ آپ بس اپنی جو ہے نا نیت صاف رکھیں, اپنی محنت کریں. جب آپ کی نیت صاف ہوگی, آپ ایمانداری کے ساتھ آنیسٹلی اپنی محنت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے نا وہ رستے نکالتے جائیں گے اور آپ آگے کی طرف ترقی کریں گے. بہت زبردست میسج ہے آپ کا. یعنی کہ سیلف بلیف جو ہے آپ کا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے, یہ بہت ہی زبردست کوالٹی ہے آپ کی. آپ کی کوئی انسپریشن کرکٹ کے لحاظ سے اور آلسو آؤٹ سائڈ دا کرکٹ بھی ہو, تو کوئی انسپریشن ہو آپ کی, کوئی ایسی شخصیت جو آپ کی انسپریشن ہو؟ انسپریشن دیر بھائی ٹو بی آنیسٹ کافی ساری رہی ہیں. جب کھیلتا تھا اس وقت بھی کافی جو ہے وہ میرے آپ کہہ لیں کہ استاد بھی رہے ہیں یا مینٹور بھی رہے ہیں, یا پھر بائی دا ٹائم چینج ہوتے رہے. جب میں کوچنگ میں آیا تو کوچنگ میں بھی جو ہے نا کافی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹورز تھے, یا مطلب جنہوں نے میری بہت ہیلپ کی. تو اسپیسیفک میں کسی ایک کا نام شاید نہ دے سکوں, لیکن ہے کہ وہ آپ کسی کو ناراض نہیں کرنا پاکستان میں آپ نے. تو وہ صحیح یہ کہہ کہ رہے ہیں. پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا وہ کبھی ایک کا ہاتھ پکڑ لیا, کبھی دوسرے کا ہاتھ پکڑ, مطلب جہاں پہ جب بھی تھا تو اس میں کافی زیادہ جو ہے نا لوگوں نے سپورٹ بھی کیا, ہیلپ بھی کی. تو اب کوشش یہی کرتے ہیں کہ جیسے لوگوں نے میرے ساتھ کیا, مطلب ہیلپ کیا, تو اب یا جو چیز میں نے اپنی لائف میں مس کی ایز اے کرکٹر مس کی, اب وہ جو میرے آنے اس سے آگے والی جنریشن ہے یا ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اس چیز کو مس نہ کریں. کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جیسے ہمارے جنگ اخبار میں ناقابل فراموش واقعہ آتے تھے تو ہم اس کو بڑے مزے سے پڑھتے تھے, کوئی آپ کے زندگی میں ایسا واقعہ جو آپ کہیں کہ یار یہ جسے آپ جسے کہتے ہیں نا بھول نہیں سکے ہوں, کوئی اچھی یاد یا جو کوئی اس طرح کا واقعہ, کوئی اسٹرینج بھی ہو سکتا ہے, کوئی کرکٹ فیلڈ کے اوپر کوئی اسٹرینج چیز, کوئی ایسی چیز جو آپ فی البدی آپ کو یاد ہو, کوئی اس طرح کی چیز؟ دیکھیے ناقابل فراموش واقعات تو اگر کرکٹ میں جاؤں تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے جب میں 2011-12 میں راولپنڈی ٹیم جو ہے وہ جب T20 نیشنل T20 کپ جیتی تو وہ ایک بڑا مطلب ہے کہ انبلیویبل سی بھی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت عزت دے دی. پھر اس کے بعد جب 2006 کے اندر فرسٹ ٹائم مجھے پاکستان اے کے ساتھ آسٹریلیا کا ٹور جب میرا اناؤنس ہوا, وہ میرے لیے جو ہے نا بڑی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسپائریشن تھی.
اور مطلب اس طرح کے کافی سارے 2004 میں پہلی دفعہ میں پشاور کراچی پنڈی سے میں پشاور کا کوچ بن گیا, قائد اعظم ٹرافی وہاں پہ جا کے جیتے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں آپ کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ مطلب آدمی پھر اب جب بھی کبھی آدمی فلیش بیک کرے تو وہ یہ 4 5 6 7 ایونٹ آپ کو یاد آتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا لگا, وہ بڑا اچھا لگا. تو بالکل جو ہے وہ آپ ہر بات میں خوشی ڈھونڈتے ہیں, بڑی بڑی چیزوں کو نہیں, ہر چھوٹی چھوٹی بات میں بھی آپ خوشی ڈھونڈتے ہیں. اس طرح کی آپ کی پرسنالٹی لگتی ہے ہمیں. ہاں بس کہہ سکتے ہیں, ویسے مجھے پتا نہیں ہے کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے, اور کوئی لوگ ہی بتا دیں تو بتا دیں. لیکن یہ ہے کہ بس جب مطلب پاکستان کا جو ہے نا وہ سٹار والی شرٹ ملی, جب وہ بھی ایز اے کوچ ملی جب کھیل رہا تھا, تو اس وقت نہیں لے سکا. تو یہ میرا اس وقت یہ میرا گول تھا کہ ٹھیک ہے اگر میں پاکستان نہیں کھیلا, اب کوچنگ میں میں نے پاکستان جو ہے نا وہ کھیلنا ہے. پھر مجھے جب گرین بلیزر پاکستان کا جب میں نے ملا جب وہ پورا ایک جو ہے نا وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹھہرا ہوا تھا, وہ پورا ایک کٹس کا جو سارے وہ سیٹ دے کے گیا, تو میں کافی دیر بیٹھا دیکھتا رہا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ جو گرین سٹار کے لیے پاکستان ہر پلیئر کھیلتا ہے, وہ مجھے ایز اے کوچ اللہ تعالیٰ نے وہ گرین کوٹ اور وہ سارا کچھ مجھے ایز اے کوچ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ دے دیا. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے سر, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, کوئی ایسی خوبی جو آپ کو اپنے بارے میں بہت اچھی لگتی ہے, کوئی آپ کی سیلف بلیف آپ کا میں نے دیکھا آپ کے اندر بہت زیادہ ہے, اور آپ کے انٹرویوز میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ, ایک تو اللہ پہ توکل اور سیلف بلیف آپ کے اندر, کوئی ایسی کوئی خوبی جو آپ کو اپنے بارے میں بہت زیادہ پسند ہو, یا آپ کی کوئی اچھی خوبی جو آپ کو پسند ہو؟ خوبی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, پھر بعد میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ میری کمزوری بھی ہے کہ زہیر بھائی میرا خیال ہے میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب کسی نے مجھے کسی کام کے لیے کہہ دیا ہے نا, تو وہ پھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ میں اس کے اندر جڑ جاتا ہوں, اور میں اس کو جو ہے نا پھر وہ میں کرتا ہوں. آپ کے تو یہ کیا کہتے ہیں نا ایڈوانٹیج ہے, یہ خوبی ہے, لیکن بعض لوگ اس کا پھر ناجائز جسے کہتے ہیں نا ایڈوانٹیج بھی, ہاں جی وہ ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. بالکل, بعد میں مجھے کہتے ہیں یار تم نہ اس طرح کیا کرو, تم ایسے خام خواہ لوگوں پہ بھروسہ کر جاتے ہو. تو وہ بس کئی دفعہ مطلب یہ پتہ نہیں اب یہ خوبی ہے کہ نہیں, اب کئی دفعہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نا 100 50 500 1000 کے لیے میرے ساتھ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے یا چکر کر رہا ہے, تو میں اس وقت شاید جان بوجھ کے بیوقوف بن جائے, اچھا یار تو یہ 500 میرے سے ایکسٹرا لے جا یا 1000 لے جا, کوئی بات نہیں, شاید تمہیں اس کی ضرورت ہے یا کیا. تو وہ بات اللہ تو دیکھ رہا ہے نا سر, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں بس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور ویسے بھی نا اسپورٹ کے جو ایتھلیٹ ہوتا ہے نا وہ کافی ٹرسٹنگ ہوتا ہے, کیونکہ اسپیشلی جو ٹیم اسپورٹ ہوتا ہے, جب تک آپ اپنے دوسرے بندے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو تب تک جیسے کہتے ہیں نا آپ نہ اپنی گیم نکھار پائیں گے, نہ اس کی گیم نکھار پائیں گے, نہ ہی ٹیم کے لیے کچھ کر پائیں گے. تو وہ جو آپ کی جو اسپورٹس کی جو مینٹالٹی ہے وہ ایکچوئل میں مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی ریئل لائف میں بھی وہ جھلک پڑ رہی ہے, اور وہ آپ کی ریئل لائف میں بھی آ گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ مطلب اسپورٹس جو بھی لوگ کرتے رہے ہیں, اسپیشلی اگر وہ پروفیشنل اسپورٹس میں چلے گئے تھے, تو وہ پھر جب بھی کسی اور فیلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ ضرور جو ہے نا سکسیسفل ہوتے ہیں, کیونکہ اسپورٹس سے آپ کی جو ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کانفیڈینس بڑھتا ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو وہی چیز آپ کو پھر ہیلپ کرتی ہے اگر کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں. میں کوچنگ میں آ گیا, لیکن میرے ساتھ بہت سارے میرے ایسے کولیگس تھے جو کہ پھر بینک کی جاب تھی, وہ بینک کی پریکٹیکل بینکنگ میں چلے گئے, اور وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہوئے جا کے وہاں پہ. تو بالکل اسپورٹس جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی بلڈ کرتی ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ کا کانفیڈینس, آپ کا جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے, میل جول ہے, وہ بڑا زبردست وہ اسپورٹس مین جو ہے وہ بنا سکتا ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ ونس این آرمی مین آلویز این آرمی مین, تو اب اسی طرح کے ونس اے اسپورٹس مین آلویز اے اسپورٹس مین. تو بڑی زبردست بات کی آپ نے. چلیں آپ اپنی صبح کیسے گزارتے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ صبح تو اٹھ جاتے ہیں, تو آپ کا صبح کی کیا روٹین ہے؟ دیکھیں آج کل کی تو جو روٹین وہ یہی ہے کہ ابھی صبح اگر میں اٹھ جاتا ہوں جلدی تو اس کے بعد پھر یہ آج کل کیونکہ یوٹیوب کے ساتھ تھوڑا انوالومنٹ ہے, ایک صبح کا شو کرنا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا اس کا دیکھ لیتا ہوں کہ کون سے آج تو ٹاپک ہے یا کیا ہے, وہ اس پہ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بچے میرے جو ہے نا وہ پوتا میرا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ 10-15 منٹ کھیل کے پھر میں اکیڈمی چلا جاتا ہوں. اچھا. تو اس کے بعد پھر اکیڈمی میں سارا دن ادھر ہی ہوتا ہوں, پھر شام کو آ جاتا ہوں گھر واپس. تو صبح کے ٹائم بس آج کل کی روٹین یہ ہے. جب پہلے تھا اس کو جب کرکٹ میں بہت زیادہ انوالو تھا, کوچنگ میں تھا, اس وقت بھی بس صبح اٹھا ہوں, نماز پڑھ کے اپنا پھر جو ہے تیاری کی, ناشتہ کیا اور پھر گراؤنڈ میں چلے گئے, یا ادھر کرکٹ ہو رہی ہے یا کیمپ لگے ہوئے یا اکیڈمی لگی ہوئی ہے کوئی کسی بھی کی, تو بس اسی میں زیادہ ٹائم لائف کا گزر گیا بس. تو ناظرین کے لیے ویسے ایک ہے کہ اگر آپ سبیح اظہر صاحب کی یوٹیوب چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے وہ میں اپنی ڈسکرپشن میں نے دیا ہوا ہے, اور کائنڈلی اس پہ کلک کر کے ان کے آپ ویڈیوز دیکھیں. انہوں نے کافی زبردست اچھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں, اور سپورٹنگ ٹپس ینگسٹرز کے لیے بھی اس میں سپورٹنگ ٹپس کی بھی ویڈیوز ہیں, اور یہ کامنٹس بھی کرتے ہیں جو ریسنٹ کرکٹ ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اوپر, اور کافی انفارمیٹیو کامنٹس ہوتے ہیں. تو کائنڈلی ادھر جائیے, ویڈیوز دیکھیے, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو سر آخری کوشچن آپ کے بارے میں کہ بسائڈ کرکٹ تو آپ کو پروفیشن ہے, آپ کا کوئی انٹرسٹ, کوئی ہابیز جو بسائڈ آپ کرکٹ ریلیکس ہونے کے لیے کرتے ہیں؟ ہم تو کرکٹ دیکھتے ہیں, آپ کے تو پروفیشن ہے, آپ کا کیا ہابیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہابیز میں سچی بات بتاؤں تو مطلب 82-81 سے میں نے سمجھو میں کرکٹ میں انوالو ہو گیا. بینک کی نوکری جو ہے نا, اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ میں تقریباً 83 سے 99 تک میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا رہا. پھر آگے وہاں سے کھیلی تو سپٹمبر میں واپس آیا, ڈومیسٹک کرکٹ سٹارٹ ہو گئی, بڑے عرصہ جو ہے نا. تو میرے ہابیز جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھا میوزک اگر بج رہا ہے تو وہ سن لیا, لیکن زیادہ گھر والوں کے ساتھ کمپنی جو ہے وہ کمفرٹیبل میں رہتا تھا, مطلب اپنی والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ, پھر شادی ہو گئی تو زیادہ فیملی کے ساتھ. تو وہ ٹائم میں کوشش کرتا تھا زیادہ کہ زیادہ اسپینڈ کروں گھر پہ ہی. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میوزک کے ساتھ مجھے بہت شوق تھا, اور مطلب اچھے گانے سننے, اچھے میوزک سننا, بس یہ زیادہ تر بس رہا, اسی میں ٹائم جو ہے نا گزرتا. بہت زبردست, بہت خوب. تو ناظرین یہ تو تھوڑا ہم نے آج کے گیسٹ کی جو ہے پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. اب ہم ان کے کرکٹ کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, تھوڑی کرکٹ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. تو ویسے کرکٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک آخری سوال جو میں کرنا بھول گیا, کوئی ایسا میچ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو, جو آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہو, کوئی ایسا ایک میچ, بھلے پاکستان کا ہو بھلے آپ کا لوکل ٹورنامنٹ کا ہو, کوئی ایک ایسا میچ جو آپ ساری زندگی کہیں کہ بھئی یہ میچ مجھے یاد ہے, بڑا زبردست میچ تھا, کوئی اس طرح کا؟ وہ جو ہمارا فرسٹ ٹائم راولپنڈی کی ٹیم جو ہے وہ T20 نیشنل چیمپئن شپ جیتی. اچھا. تو وہ میچ پھر سپر اوور میں چلا گیا تھا, اور سپر اوور میں کراچی کی اسٹرانگ ٹیم تھی, اور پورا پیک اسٹیڈیم تھا, ٹی وی پہ لائیو جا رہا تھا. تو وہ بڑا ہی ایک کہہ لیں کہ ایکسائٹنگ مومنٹ بھی تھا, اور بڑا اس وقت ٹینس مومنٹ بھی تھا. اور جو ہے نا ہماری ٹیم اس وقت جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ نیچے سے بالکل اوپر گئی, اور فائنل کے اندر کراچی کو ساری دنیا ہمیں مطلب فیورٹ کراچی تھی, کراچی جیتے گی, لیکن وہ پھر
اس میں ہماری بالکل ینگ ٹیم تھی, بالکل نئے لڑکے تھے, ابھی سہیل تنویر وغیرہ ویسے یہ سارے صحیح ابھی صحیح بالکل مرج ہو رہے تھے, ابھی اتنا زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ اس طرح نہیں کھیلے تھے. تو پھر بس اللہ تعالیٰ نے وہ کرم کیا, اور وہ پھر جو سپر اوور تھا تو وہ ابھی بھی آپ کبھی میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو بڑا ایکسائٹنگ, بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, زبردست زبردست. اگر مجھے یوٹیوب پہ ملا تو میں ضرور اس کو ڈسکرپشن میں ڈالوں گا, اور خود بھی دیکھیں گے, ناظرین کو بھی دکھائیں گے. نہیں وہ دیکھنے والی سپر اوور آپ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. اچھا, راولپنڈی ریمز ورسز کراچی ڈولفن. اچھا, زبردست زبردست. آپ کا سب سے اچھا آپ کو کون سا فارمیٹ لگتا ہے؟ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے, T20 اچھا لگتا ہے, ODIs اچھا لگتا ہے, اور کیوں سر؟ دیکھیں اچھے تو مجھے تقریباً سارے ہی لگتے ہیں, سارے سے, لیکن جو لانگر فارمیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے نا, وہ ایکچوئل کرکٹ کی جان ہے, اور صحیح وہی ایکچوئل کرکٹ ہے. مطلب ایون پاکستان کے اندر میں ڈومیسٹک میں انوالو رہا ہوں تو 4 ڈے کرکٹ جو ہے وہ ہی کرکٹ کی ایکچوئل بیس ہے, اور ٹھیک, اسی کو اور اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور وہیں سے ہی پلیئروں کو اوپر آنا چاہیے, وہیں اسی کی پرفارمنس کو جو ہے نا آپ پلیئر کو پھر کسی بھی سلیکشن کے لیے کنسیڈر کرنا چاہیے. تو صحیح پھر صحیح. T20 کا ٹھیک ہے, اپنا ایک فن ہے, اپنا ایک وہ ہے, لیکن ایکچوئل جو مزہ ہے جو کرکٹ کا, اگر آپ نے کسی کے اسکل کو جج کرنا ہے, کسی بیٹسمین کے یا کسی بالر کے یا کسی سلپ کے, یا اپنے کرکٹ کو پراپر, تو وہ پھر ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے, یا مطلب جیسے کہ فرسٹ کلاس 4 ڈے کرکٹ ہے. مطلب لانگر ورژن جو کرکٹ ہے ایکچوئل یہی پراپر کرکٹ ہے. صحیح. تو یہ تو سر میں آپ کی بات سے پوری اگری کرتا ہوں کہ لانگر جو فارمیٹ ہے وہ کرکٹ کی ایکچوئل جان ہے, کرکٹ کی ایکچوئل خوبصورتی ہے. میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو لانگر فارمیٹ ہے اسے ڈائنگ فارمیٹ, مطلب اسپیشلی جو ٹیسٹ ہے, کیونکہ 5 دن اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں رہا 5 دن کا جو میچ ہے اس کو فالو کریں, اس کو ایون اسٹیڈیم میں جا کے دیکھیں. پاکستان میں تو بالکل تماشائی ختم ہو گئے ٹیسٹ میچز میں, جاؤ گے کوئی بھی ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, ایون اب راولپنڈی میں جو ٹیسٹ میچ ہوا اس میں تو ہمیں تھوڑے دکھائی دیے تماشائی. تو آپ کے بارے میں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے ریوائول اسپیشلی پاکستان کے اندر ریوائول کرنے کے لیے آپ کی کوئی اس کی کوئی ایڈوائس, کوئی سجیشن, اس بارے میں آپ کی کوئی رائے؟ دیکھیں یہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے یہ بالکل آپ کے دوست نے شاید صحیح کہا کہ ڈائنگ ہے, لیکن جی, یہ ڈائی ہوگی نہیں. مجھے اچھا, پوری امید ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے اس کو جو ہے نا یہ اس کو زندہ رہنا ہے. اگر یہ ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کرکٹ شاید کسی اور ڈفرینٹ اس میں چلی جائے گی. لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنز ہیں جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تھوڑی آپ یہ کہہ لیں کہ کم شاید ہو جائے, مطلب ہے جیسے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں نا جیسے بھی انگلینڈ اور انڈیا جو ہے وہ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیل رہی ہیں. باقی یہ جتنے کنٹریز ہیں, ہماری پاکستان کی جاتی ہے تو شاید 2 ٹیسٹ میچ ہیں یا 3 ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے. تو ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ رہنی چاہیے زیادہ, اور اس کو انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس میں تھوڑا پیسہ زیادہ انوالو کریں, پلیئرز کے لیے انسینٹیو ہو. اب تھوڑا سا کیونکہ لیگز وغیرہ جو T20 ہے یا اور جو ایون ڈومیسٹک ہے تو وہاں پہ اس میں پیسہ آپ کو زیادہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں, تو اس سے پھر یہ نا لڑکیوں کا انٹرسٹ بھی پلیئروں کا زیادہ پھر شارٹر فارمیٹ کی طرف چل جاتا جا رہا ہے. اس صحیح, کا لیے کرنا یہی ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ میچ کی فیس بڑھا دیں, اگر میں نے ٹیسٹ کرکٹ ہی کھیلنی ہے ایٹ لیسٹ مجھے اتنے پیسے, اگر میں سال کے 10 12 15 ٹیسٹ میچ کھیلوں تو تاکہ مجھے پھر یہ نہ دیکھنا پڑے کہ یار اگر میں وہ لیگ کھیلنے چلا جاتا ہے تو پورے سال کے جتنے پیسے ملے ہیں وہ مجھے 1 مہینے میں مل جاتے ہیں. تو اس میں صحیح. تھوڑا سا کہ جب پیسہ لے کے آ جائیں گے تو پھر پلیئروں کا انٹرسٹ بڑھ جائے گا, وہ ٹیسٹ کرکٹ کو بھی اتنی ہی ویلیو دے گا جتنی کہ آج کل T20 کسی فرنچائز کو دیتا ہے. صحیح صحیح, یعنی کہ آئی سی سی اور بورڈز کو اس کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو تبھی ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتی ہے. حالانکہ 5 دن کا میچ ہوتا ہے, 5 دن ٹی وی پہ ایڈز ہوتے ہیں, تو پیسہ تو ہونا چاہیے اس فارمیٹ کے اندر. تو سر جی, اور پلیئرز کو ملنا چاہیے, یعنی کہ ٹرکل ڈاؤن ہو پلیئرز تک, تاکہ ہم اپنے بڑے پلیئر جیسے ابھی وہاب اور عامر نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے, تو ہم بڑے پلیئرز لوز نہ کریں,
لیگ کے ہاتھوں. بڑی زبردست بات کی آپ نے اور بہت ہی اچھا میرے خیال سے سجیشن ہے, اور جسے کہتے ہیں نا مینجمنٹ, جو کرکٹ مینجمنٹس ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. تو سر آج کل کے دور میں آپ کو کون سا کرکٹر جو آپ جس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار دوسرے کرکٹرز کو اس جیسا ہونا چاہیے, یہ ماڈل کرکٹر ہے, وہ کون سا کرکٹر ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اگر ایز اے کرکٹر میں کہوں تو ماڈل کرکٹر جو ہے وہ سچی بات ہے مجھے اس وقت جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ وراٹ کوہلی ہے. اچھا. وراٹ کوہلی کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو کرکٹ کی ایکچوئل بیٹنگ جس طرح کا وہ جس طرح نے ڈیولپ کی ہے اور جس طرح وہ وداؤٹ اینی پریشر کرکٹ کھیلتا ہے, پھر جو فٹنس کے سٹینڈرڈز اس نے سیٹ کیے ہیں فار ہم سیلف کہ وہ کتنا زیادہ فٹنس کے ساتھ جاتا ہے. تو میں اکثر اب اکیڈمی میں بھی کسی پلیئر کو کہتا ہوں کہ جا کے یوٹیوب پہ جس طرح کوہلی اپنی فٹنس کے اس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں تو وہ ضرور آپ دیکھیں, کوئی انسپریشن آپ کو ملے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی جو ہے نا اچھا ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے. 70 سے پلس اس نے سینچریاں کی ہوئی ہیں, ٹاپ پرفارمر ہے دنیا کا. جو کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ماڈرن ڈے کرکٹ کی, تو وہ ساری چیزوں کے لیے وہ ایک اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے. اس لیے تو نہیں اس کا نام کنگ کوہلی رکھا ہوا ہے. زبردست آپ نے بات کی, اور واقعی اس وقت جو ہے میرے خیال سے دوسرے کرکٹر اسپیشلی جیسے آپ نے ڈائٹ کی بات کی, اس لوگوں کو ان چیزوں کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ ایک ایتھلیٹ کے لیے ڈائٹ اور اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی فیلڈ کے اندر پرفارمنس دینا. بہت زبردست بات کی اور بہت باریک بات کی آپ نے. تو سر آپ کی ابھی جو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہمیں, اور کہاں ہم امپروو ہوئے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یہ تو شہر بھائی اب میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا. لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپنر کون ہیں, ابھی تک صحیح. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا مڈل آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے, کون سا پلیئر کھیلے گا کون سا نہیں کھیلے گا. مطلب 2-2.5 سال اس جو ہے نا مینجمنٹ کو ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم ٹیم نہیں بنا پائے. کتنے پلیئر آئے کھلائے پھر وہ واپس چلے گئے. تو وائی ناٹ کہ کیوں نہیں ابھی تک اوپنر, مطلب آپ کو رضوان کو نیچے سے اوپر لے کے آ کے اوپنر بنانا پڑا. آلدو کہ ٹھیک ہے وہ سکسیسفل ہوا, لیکن ایکچوئل تو وہ پھر آپ نے اس کو مطلب اوپننگ دی, اس نے اچھا پرفارم کر دیا, لیکن وہ اسپیشلسٹ اوپنر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بابر اعظم نیچے سے پھر اوپر آیا, تو پھر ہمارے اوپنرز کدھر گئے جو پورے پاکستان کے جو اوپنرز کھیل رہے ہیں. اب ٹیم میں اس وقت 5 جو انگلینڈ ٹیم گئی ہے 5 اوپنر لے کے گئے ہوئے ہیں. رضوان بابر تو ساتھ ہے ہی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فخر زمان ہے, شرجیل ہے, عبداللہ شفیق ہے. ابھی تک بڑی کنفیوژن والی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے. پہلے جو ہے نا حیدر علی کو مڈل آرڈر میں لے کے آگے وہ اوپنر تھا, پھر خوشدل شاہ کھیلا, آصف علی کھیلا, وہ حسین طلعت کھیلا, وہ اب سارے کدھر چلے گئے. مطلب ٹیم کو مطلب ایسا جو ہے کہ وہاں جب وہ پاکستان ٹیم میں اچھا خاصا پلیئر جاتا ہے وہ وہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہو پاتا, تو کہیں نہ کہیں مینجمنٹ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ پلیئر کو اس لیول کی کرکٹ کے لیے کیا تیار نہیں کر رہے ہیں. کوچنگ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اب تو خیر 2-2.5 سال گزر گئے ہیں, لیکن کوچنگ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو بڑا میٹر کرتا ہے. مطلب آلدو کے مصباح اچھا پلیئر تھا, لیجنڈ تھا, لیکن اب وہ ابھی تک جو ہے وہ ایز اے کوچ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا سکسیسفل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ سٹیٹس کے اوپر جائیں گے جی زمبابوے سے سیریز جیت گیا, جی سری لنکا سے جیت گیا, جب ساؤتھ افریقہ سے ایون آپ جیت گئے, لیکن میں پھر یہی کوشچن کرتا ہوں لیکن ابھی ٹیم کدھر ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی کہ جی اب کہ شعیب مقصود شاید مڈل آرڈر میں کھیلے گا, حفیظ اوپر سے نیچے آ گیا وہ مڈل آرڈر میں کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی پتہ نہیں ہے یہ فاسٹ بالر جو لے کے گئے ہیں یہ ابھی پی ایس ایل کے اندر تو اتنا اچھا پرفارمنس کسی کی نہیں تھی, سارے آؤٹ آف فارم تھے. آپ کے جتنے مین بالر ہیں آرس رؤف ہے, حسنین ہے, حسین شاہ, تو یہ جو ہے وہ سارے
کوئی 40 رن دے رہا ہے، کوئی 50 رن دے رہا ہے، تو یہ تو آؤٹ آف فارم ہے سارے. ایک شاہین شاہ، حسن علی جو ہے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اب یہ اسٹیبلش ہے. اسپنرز کون کھیلے گا؟ کیا شاداب حسن کی فارم میں ہے؟ کیا ماہد وسیم ان اینڈ آؤٹ ہے؟ کیا محمد نواز کھیلے گا؟ تو وہ ابھی تک جو ہے نا، باقی آپ اس وقت یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے اگر آپ کہیں کہ آپ انڈیا کی ٹیم بنانی ہے ورلڈ کپ کے لیے، تو وہ آپ بھی بیٹھ کے نا ایک دم سے کہ یار میرا خیال ہے یہ 11 ہے، بلکہ آپ کے پاس پھر کہ نہیں یہ بھی کھیل سکتا ہے. آپ کے چوائسیز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ صحیح. انگلینڈ کی ٹیم آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملان، بٹلر، بسٹو، ٹھیک ہے، یہ مورگن ہے، یا یہ انہوں نے کھیلنا ہے، آرچر آ جائے گا، بین سٹوک آ جائے گا. آپ کے پاس پتہ ہے کہ جی آپ کا ووکس ہے، ووڈز ہے، بنی بنائی آسٹریلیا کی ٹیمیں ہیں، نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ کے سامنے. تو ہم اپنے جو ہے نا ابھی 16 کا اسکواڈ ورلڈ کپ پہ کو پوچھے تو آپ 3 سے 4 نام ہی لیں گے یار، شاید یہ پکے ہیں، باقی کا کوئی پتہ نہیں ہے کون کھیلے گا. جسے مجھے آپ کی باتوں سے پیشن تو لگ رہا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے آپ کے لیے اندر کتنا ہے. تو مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہماری ٹیم کے اندر گیم پلان کی بہت زیادہ کمی ہے، اور رول اسائنمنٹ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمی ہے. چلے میں اپنا تجزیہ نہیں دوں گا، میں اپنا روک کے رکھوں گا. میرا ایسا تجزیہ آپ سے کافی ملتا جلتا ہی ہے. ویسے آپ جہاں تک مجھے یاد ہے ٹیئر 4 کے کوچ ہیں، اور آپ کو شاید انفارمیشن ہے کہ مصباح نے یہ کوچنگ کا کوئی کورس کیا ہوا ہے کہ نہیں اس طرح کا؟ دیکھیں یہ لیول 4 ہوتے ہیں جو ہے نا، ٹوٹل لیول 1 بیسک کورس ہوتا ہے، پھر لیول 2، لیول 3، لیول 4، پھر اس کے آگے آپ کوئی اور لیول نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ نوکری سے فارغ ہی ہیں. اچھا. تو اس بار نے جو ہے وہ لیول 2 جو ہے وہ 1-2 ہفتوں میں ہی وہ انہوں نے ڈیزائن کر کے تو وہ فاسٹ ٹریک کر کے لیول 2 کی سرٹیفکیشن میرا خیال ہے مصباح کے پاس ہے. اچھا، ماشاء اللہ. چلیں پھر آپ کمپلین کر سکتے ہیں نا کہ چلیں میں اپنا تجزیہ روک سکتا ہوں. میں نے ویسے اگر کسی نے مصباح کے میرے بارے میں جو میرے خیالات ہیں اگر وہ دیکھنا ہے تو میرے وہ یوٹیوب پہ ہے. میں اپنا تجزیہ روکتا ہوں اس بارے میں. میرے خیال سے تو یہ آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ مصباح کی کوچنگ کیسی جا رہی ہے؟ مجھے تو تھوڑا سا کافی جھول لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں بہت کم جو ہے نا ایکچولی کوچنگ کے اوپر تنقید کرتا ہوں یا میں کریٹیسائز کرتا ہوں، کیونکہ پھر لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اپنے خود کوچ ہے تو وہ پھر کوچ کو برا کہنا. میں تو ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ جو بھی میں نے ابھی ٹیم کا میں نے بتایا تو اٹ ریفلیکٹس کے جو ہے نا آپ کے پھر کیسا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ آپ تو خود بھی اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ایک کوڈ ہے نا کہ if an organization is doing bad I will show you a bad leader. تو وہ اگر کوئی چیز اچھا نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پھر اوپر ہی خرابی ہے. لیکن یہ ہے کہ چلے ابھی شاید لرن کر لے گا، ابھی ایکسپیرینس ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. انگلینڈ ٹور ہے، پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے. اب اس ٹور کے اندر پاکستان کو اپنی ٹیم اسٹیبلش کر لینی چاہیے. ایک ٹیم کا کمبینیشن، ایک ٹیم کی فارمیشن جو ہے وہ اب بن جانی چاہیے. لیکن سر اب میں اپنا چلو پرسنل ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو کرسی ہے کوچنگ کی، پاکستان اتنے بڑے لیول پہ جا کے وہاں جا کے سیکھنا بنتا نہیں ہے. وہاں سکھایا پلیئر بندہ یا کوچ آنا چاہیے. اور اس لحاظ سے چلیں یہ تو میں اپنا تجزیہ دے دیا، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں ابھی تک. اچھا، جو ابھی عاقب جاوید نے کہا ہے کہ جو انگلینڈ کا جو ٹور ہوگا وہ کافی زیادہ اس میں پاکستان ٹیم سٹرگل کرے گی. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم نے تو تھوڑی بہت جان تو لی ہے، تو آپ کیا عاقب جاوید کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے عاقب جاوید خالی اکیلا نہیں ہے، میرا خیال اور بھی بہت لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اور ابھی جو سری لنکا کے ساتھ سیریز ہوئی ہے اور ابھی جس اسٹرینتھ کے ساتھ انگلینڈ کھیل رہی ہے او ڈی آئیز اور T20،
تو پاکستان ڈیفینیٹلی اسٹرگل کرے گا. پھر ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, ان کے پاس جو کنڈیشنز ہیں کہ پاکستان اس کنڈیشن کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو کلائمیٹائز ہو گیا ہوا ہے, کیا اس کنڈیشن کے حساب سے اپنا اسکلفل ہو گیا ہوا ہے, یہ اب دیکھنا پڑے گا. اور مجھے مشکل لگ رہا ہے. اب بالکل کاکب جو ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان, مطلب آئی وش بینگ اے پاکستانی کہہ لیں یا بینگ اے اسپورٹس مین یا کرکٹر, میری مطلب خواہش ہے ہماری خواہش تو ہے کہ پاکستان جیتے, لیکن ایویڈنس کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. مطلب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ پاکستان کی ٹیم سے اچھی خبریں آنی چاہیے, اچھی جو ہے نا پرفارمنسز ہونی چاہیے, پاکستان کے اچھے رزلٹ آنے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک مطلب آپ جو انٹرا اسکواڈ میچ یہ کھیل رہے ہیں اس کی پرفارمنس پہ نہ جائے, لیکن جو ابھی میچ ہوگا پہلا اس میں مجھے لگتا ہے پاکستان انگلینڈ کی صورت فل فارم میں ہے, فل اسٹرینتھ میں ہے. صحیح صحیح صحیح. چلیں آخری سوال آپ سے, یہ جو ریسنٹ ڈومیسٹک اسٹرکچر میں چینجز آئی ہیں, اس سے آپ کے خیال سے پاکستان کو, ایز اے پاکستان کرکٹ کو کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں تو تھوڑی سی پلیز ہمارے لیے ڈالیے. دیکھیں ابھی تک تو ٹو بی آنیسٹ جیل بھائی کوئی اتنا فائدہ نظر نہیں آیا. ابھی تک وہی پرانے جو جن کی لیگیسی ہے پلیئروں کے وہی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس پاکستان کی جو ابھی تک ڈومیسٹک 2 سال سے انہوں نے کروا دی ہے, جو اور ٹیمیں کم کر دی ہیں. پہلے 18 کی فرسٹ کلاس کی ٹیمیں کھیلتی تھیں, اب 6 فرسٹ کلاس کی ٹیمیں رہ گئی ہیں. اپرچونٹی پلیئرز کے لیے کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے زیادہ پلیئروں کے پاس اپرچونٹی تھی, پلیئروں کے لیے موٹیویشن تھی. ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دیا ہے, پلیئر سارے جاب لیس ہو گئے ہیں, تو پلیئروں کا وہ بھی انٹرسٹ جو ہے نا, پلیئر کافی ڈی موٹیویٹڈ ہے کہ یہ ہمیں کرکٹ آگے کھیلنی چاہیے, نہیں کھیلنی چاہیے. تو ابھی تک کوئی اتنا پازیٹیو کوئی چیز سے نظر آئی نہیں ہے. اچھا چلیں, تھینک یو ویری مچ سر, میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا. آپ کا میں بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. اور ناظرین کو ایک بار پھر ریمائنڈر کرتا جاؤں کہ میں نے سبیر اظہر کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا میں نے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. کائنڈلی ادھر جائیے, لائک کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ان کی ویڈیو دیکھیں. اور ہمیں تو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو بھی بہت زیادہ ملے گا ان ویڈیوز سے.